یا رسول اللہ کاش حاصل ہو حضوری، دور ہو جائے یہ دوری، دل کی یہ حسرت ہو پوری، دیکھ لو وہ شکل نوری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور دونوں طرف جماعتیں بن گئی اور آپس میں لڑائی چھیڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، مگر بعض لوگوں نے بیچ میں پڑ کر صلح کرا دی۔ اس موقع پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو عزت والے مل کر ہم ان ذلیل مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بڑے پکے سچے مسلمان تھے۔ جب انہیں اپنے باپ کی گستاخی کا علم ہوا تو مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور اسے کہا کہ میں تجھے اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ تم ذلیل ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بیٹے کی ضرورت کو دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا اور بالآخر مجبور ہو کر اس سے اقرار کرنا پڑا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو فرمایا، عبداللہ جانے تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور آج تو ماحول یہ ہو گیا ہے کہ کچھ 2 پیسے کے لیے یا کچھ 2 بڑی عزت کے لیے یا 2 کچھ بڑی بات کے لیے ہم ہمارے عقیدے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جو گستاخانہ رسول ہے، جو حضور کی توہین کرتے ہیں، اللہ والوں کی توہین کرتے ہیں، ہم بڑے پیار سے ان لوگوں کے گھر سے رشتے جوڑتے ہیں۔ مقصد وہاں صرف اتنا ہی ہوتا ہے، نفس، بڑپن، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا حق راستہ کیا ہے۔ اور یہ دیکھو صحابہ کرام، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خزب نامی شیطان کا کام ہے، اور پھر فرمایا قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب آ گیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا جس سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی اور فرمایا، شیطان اس کے سینے سے نکل جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس واقعہ کے بعد میں جو بھی چیز سنتا وہ مجھے یاد ہو جاتی۔
سبحان اللہ۔ کتاب دلائل النبوت للاسحانی، صفحہ نمبر 383۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ابو داود کتاب حدیث نمبر 162۔ فائدہ، جب کسی نے باوضو چمڑے کا موزہ پہنا ہو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا ضروری ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں غم پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 3627۔ روایت حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ خوش دلی سے ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں سے 90 رحمت مصافحہ میں پہل کرنے والے اور 10 رحمتیں مصافحہ کرنے والے دوسرے آدمی پر نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب کنز الامہ حدیث نمبر 25240، روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہو، پھر پرندوں نے اس کے بوٹیاں نوچ لی ہو، یا ہوا نے کسی دور دراز مکان پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو۔ قرآن پاک سورہ حج آیت نمبر 31۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیائی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ فائدہ، جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اس طرح دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دھمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اور اسی روز یعنی قیامت قائم ہوگی۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 1047، روایت حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا خوبتنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک
شفا من شفائک علی حاضر رجوع، کتاب ابو داود، حدیث نمبر 3892، روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ، اس دعا کو مریض پڑھتا رہے یا کوئی پڑھ کر دم کرے، اللہ انہیں انشاءاللہ شفا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز بتلاؤں جس پر گویا اسلام کا مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیج اور بے وزن ہے؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکو تاکہ یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو، یعنی زبان کی حفاظت کرو کہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ ہو۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 2616، روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسیب الابرار۔